دو کنارے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی شاندار ہونے والی ہے، کیونکہ درِ شہوار اب بہت زیادہ ولید کی انسلٹ کرتی ہے یہ بہانہ لگا کر کہ تم بھی مریض تھے، میری بیٹی بھی مریضہ بن گئی، کیونکہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچی میں بھی وہی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے جو کہ اس کے باپ ولید میں ہے۔ بیچارہ ولید بڑا ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن درِ شہوار اس قدر گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہے کہ اس کو کسی کی بیماری کی بھی شرم نہیں آتی۔ کہتی ہے ولید اب مجھ سے بات مت کرنا۔ ولید جب اپنی بیٹی کے قریب جاتا ہے تو اس کو بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اور کہتی ہے کہ تمہاری سانسوں کے ساتھ ہی میری بیٹی کی سانسوں میں بیماریاں چلی گئی ہیں، اب اس سے دور دور رہا کرو۔ یہ اتنی گھٹیا باتیں ایک باپ سے کرتی ہے۔ دوسری طرف بیچاری آئمہ کی تو اس نے شادی برباد ہی کر کے رکھ دی ہے۔ آئمہ کے پاس جب تیمور آتا ہے تو تیمور خالی ہاتھ ہی آ جاتا ہے، بلکہ صرف اس نے ہاتھ میں 2 ہی گجرے پکڑے ہوتے ہیں جو اس نے راستے سے خریدے ہوتے ہیں۔ آئمہ کہتی ہے کہ تیمور کیا ہو گیا، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بس خیریت ہے، وہ ویسے ہی بچی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر آئمہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو 2 گجرے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے جو ڈائمنڈ رنگ لی تھی منہ دکھائی کے لیے نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، ہم سب بہت ہی پریشان ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں کہیں ہی ہوگی، جیسے ہی ملے گی میں تمہیں دے دوں گا آئمہ۔ جس پر آئمہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام ہی اس کی بھابھی کا ہے، کیونکہ اس کی بھابھی کو پسند ہی نہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ دوسری طرف درِ شہوار ہے کہ اب وہ دوبارہ سے شہیر کی زندگی میں جانے لگی ہے۔ شہیر جب سے دبئی سے واپس آیا ہے درِ شہوار کو بات بات پر کال کرتا ہے، اب کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے اتنا کچھ ہے کہ تم جس چیز پر بھی آنکھ بند کر کے انگلی رکھو گی میں وہ تمہیں حاصل کروا دوں گا۔ میرے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے جتنا تمہارے شوہر کے پاس ہے، اور میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ تم جتنا چاہو لے سکتی ہو۔ جس پر کہتی ہے کہ مجھے تمہارے سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ درِ شہوار کہتی ہے یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے، میری بات سنو، اس سے کئی زیادہ پیسہ تو میرے شوہر ولید کے پاس بھی ہے۔ جس پر شہیر کہتا ہے کہ ولید کے پاس تمہیں دینے کے لیے خوشیاں تو نہیں ہے نا، اور ویسے بھی تم تو اس کو پسند بھی نہیں کرتی، تمہاری تو زبردستی شادی ہوئی تھی، یاد نہیں شادی والے دن تم کیا تماشا لگا رہی تھی کہ تم ایک مریض سے شادی نہیں کرو گی، تو اب کیسے ایک مریض کے لیے تمہارے دل میں اتنی زیادہ جگہ بن گئی؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ بدقسمتی سے جب درِ شہوار شہیر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے اس کی نند باہر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ کائنات اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ پر آئی ہوتی ہے اور وہ دیکھ لیتی ہے اس کو، اور پھر وہ تصویریں بھی کھینچ لیتی ہے کہ یہ کس طرح سے اس لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہے۔ دراصل عباد نے بھی پہلے اس کو اسی لڑکے کے ساتھ باہر ملاقاتیں کر